بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 90 ہے، جس میں ہم شاعر سعد بن مالک کو پڑھیں گے۔ ان کا تعارف کچھ یوں ہے کہ یہ عرب کے مشہور شاعر طرفہ بن معبد کا دادا ہے۔ بنو وائل کی جنگ میں قبیلہ حارث پیچھے ہٹ گیا تھا۔ شاعر اس اعراض کرنے پر اظہار کرتا ہے اشعار میں۔ تو آئیے اشعار پڑھتے ہیں اور اسے سمجھتے ہیں۔ وقال سعد بن مالک یا بؤس للحرب التي وضعت أراهط فاستراحوا والحرب لا يبقى لجاحمها التخيل والمراح إلا الفتى الصبار في النجدات والفرس الوقاح والنثرة الحسداء والبيض المكلل والرماح۔ اسی کی تشریح کرتے ہیں اور پھر آگے مزید پڑھیں گے۔ یہ کہتے ہیں یا بؤس للحرب، ہائے جنگ کی شدت، یا بؤس کہتے ہیں شدت کو۔ ھذا رجل بائس، یہ آدمی بہت سخت ہے یا شدت کی حالت میں ہے یا پریشان ہے۔ یا بؤس للحرب التی، اس جنگ کی شدت پر ہائے، التی وضعت اراہط فاستراحوا، جس نے میری قوم کی جماعتوں کو ان کے رتبے سے گرا دیا، چنانچہ وہ جنگ کی مشقت سے آرام پا گئے۔ ممکن وہ جنگ میں مارے گئے، فاستراحوا تو انہوں نے راحت اختیار کی۔ جب بندہ مرتا ہے تو اسے سکون مل جاتا ہے دنیا کی مصیبتوں سے، مشقتوں سے۔ تو کہتے ہیں اراہط، اراہط جمع رہط، اور رہط کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا، الرہط بمعنی قوم کے معنی میں اور جماعت کے معنی میں۔ وضعت کہ جس نے گرائے ہیں، قوم بہت سارے اقوام کو، بہت ساری قوموں کو اس جنگ نے گرا دیا اور مار دیا، قتل کر دیا۔ فاستراحوا تو وہ لوگ آرام سے رہنے لگے اور مر گئے، دنیا سے کوچ کر لیا انہوں نے۔ آگے ہے والحرب لا يبقى لجاحمها، ٹھیک ہے، جنگ ایسی چیز ہے کہ اس کی سختی کے وقت تکبر اور مستی باقی نہیں رہتی۔ کہتے ہیں والحرب لا يبقى، اور جنگ نہیں چھوڑتی، لجاحمها، جاحم کہتے ہیں بھڑکتی ہوئی چنگاری، یعنی بھڑکنا۔ اگر کوئی آدمی تخیل یا اسی طرح تکبر اور بھڑکتا ہے تو جو جنگ کا بھڑکنا ہے وہ بڑے بڑے تکبر والوں کو یعنی چت کر دیتا ہے یا چت کر دیتا ہے، یعنی اس کو بہت گرا دیتا ہے اور اس کو کمزور بنا دیتا ہے۔ والحرب لا يبقى لجاحمها التخیل، نہ وہ پھر خیالہ کرتا ہے، والمراح، اور نہ اس میں کوئی چستی باقی رہتی ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ اس کی مستی اور اس کا تکبر مل یا میٹ ہو جاتا ہے، خاک میں مل جاتا ہے۔ تو جنگ انسان کو اس کے تکبر اس سے نکال دیتا ہے۔ جاحم یہاں پر ہم کہیں گے کہ بندہ جو بھی جنگ میں گھستا ہے اس کی تکبر اور اس کی مستی نکل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جاحم الذی يدخل فی الحرب الا الفتى الصبار فی النجدات، مگر سختیوں میں صبر کرنے والا نوجوان، والفرس الوقاح، اور مضبوط سم والا گھوڑا، ایسا فرس، ایسا گھوڑا، الوقاح الشدید الحافر، جس کے قدم بہت سخت ہوتے ہیں اور سم والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الا الفتى، وہ نہیں ٹوٹتا اور وہ کمزور نہیں پڑتا، الصبار، جو صبر کر، فی النجدات، مشکل حالات میں، سختی کے حالات میں جب وہ صبر کرتا ہے تو اس کا عزم کبھی پست نہیں ہوتا، ہمت پست نہیں ہوتی۔ والنثرة الحسداء البیض، کہتے ہیں اور تنگ حلقوں والی کشادہ زرہ، اور زرہ کے ساتھ جڑا ہوا خود اور نیزے، یہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ ختم ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ چیزیں تو جنگ میں باقی رہ سکتی ہیں، اس کے علاوہ تکبر وغیرہ کچھ کام نہیں آ سکتا۔ یہ آدمی بچ جائے گا، الفتى الصبار، یہ نہیں ٹوٹے گا، یہ بچا رہے گا، اس کو نقصان نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ والنثرة الدرع، درع کہتے ہیں جو انسان جسم کو میں پہنتا ہے تاکہ تلوار سے نہ کٹے، جس طرح کوئی چیز ایسے پہنی جائے کہ وہ کشادہ زرہ۔ الحسداء، الحسداء کہتے ہیں تنگ حلقوں والی
مضبوط زرہ، اس میں انسان اپنے آپ کو چھپاتا ہے تاکہ اس کو تیر نہ لگے۔ والبیض، بیض کہتے ہیں خود کو، جو سر میں پہنتے ہیں نا، جنگ کی حالت میں سر میں اس طرح سے خود پہنی جاتی تاکہ سر بھی وار سے محفوظ رہے۔ المکلل والرماح، اسی طرح نیزے وغیرہ بھی یہ بچ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح وتساقط الاوشاز، اور گرتے ہیں اوشاز۔ اوشاز کیا ہے؟ یہ خسیس اور مختلف النسل لوگ جو ہیں نا، وہ جنگوں میں ہار جاتے ہیں اور گرتے ہیں اور ذلت ان کو نصیب ہوتی ہے، ان کو شکست ہوتی ہے۔ وتساقط الاوشاز والذنبات، اور ذنبات کا یعنی معمولی اور گھٹیا درجہ کے لوگ، یہ جنگ میں نہیں ٹکتے، یہ بھاگ جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں متکبر وغیرہ کا تکبر ختم ہو جاتا ہے۔ وتساقط، اور یہ بھی گر جاتے ہیں میدان میں جو کہ مختلف النسل اور گھٹیا لوگ ہوتے ہیں۔ اذا جہد الفضاح، اور جب فضیحت اور رسوائی اپنے عروج جو انتہا کو پہنچتی ہے تو یہ بھی گر جاتے ہیں۔ والکر بعد الفر اذ کرہ التقدم والنطاح، اس کے ساتھ اور جنگ سے فرار کے بعد دوبارہ حملہ کا اصل اعتبار اس وقت ہے جب آگے بڑھنا اور لڑنا ناپسندیدہ اور برا معلوم ہو۔ الکر کہتے ہیں واپس لوٹنا، مطلب بندہ تھوڑا سا بھاگا تو اس کے پیچھے لشکر بھاگا، پھر وہ دوبارہ پلٹ کے آیا، یعنی جھپٹنا پلٹنا، لہو گرم کرنے کا ہے ایک بہانہ، جو وہ شعر ہے علامہ اقبال مرحوم رحمہ اللہ کا۔ تو کہتے ہیں والکر بعد الفر، دوبارہ لپٹنا یا دوبارہ سے آنا، بعد الفر بعد الفرار، بھاگنے کے بعد۔ اذ کرہ التقدم والنطاح، وہ تو اس وقت ممدوح ہے اور اچھا لگتا ہے جب انسان کو پتہ ہو کہ ابھی میں مارا جاؤں گا، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں آگے بڑھوں گا تو میں مارا جاؤں گا، تو اس وقت آگے بڑھنا اور حملہ کرنا یہ بہت اچھا لگتا ہے۔ النطاح کہتے ہیں ناطحہ مناطحۃ، سینگوں سے مارنا، یہاں اس سے بطور استعارہ قتال کرنا مراد ہے، یعنی جب قتال ہو رہا ہو تو آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ قتال کریں، تو ایسی حالت میں آگے بڑھنا ہی شجاعت کی دلیل ہے۔ کشفت لہم عن ساقہا وبدا من الشر الصراح، جنگ نے اس کے لیے اپنی پنڈلی ظاہر کر دی، یعنی معاملہ سخت ہو گیا اور خالص شر ظاہر ہو گیا۔ کشفت، کیونکہ جنگ نے اپنی پنڈلی دکھا دی۔ وکشفت عن ساقہا، ٹھیک ہے، ساق یہ کنایا ہے کہ جنگ اپنی شدت پر ہے، جس سے قرآن میں آتا ہے یوم یکشف عن ساق، قیامت والے دن جب پنڈلی کھلے گی، یعنی ہولناک مناظر آئیں گے تو انسان کا دل اور کلیجہ پھٹ جائے گا۔ وبدا وظہر من الشر الصراح، یعنی خالص شر سامنے ہے، جب سامنے جنگ ہو رہی ہو اور سر کٹ رہے ہوں، نیزے آ رہے ہوں، تو آپ کیسے اندر جا سکتے ہیں؟ تو اس وقت جانا ہی بہادری کہلاتا ہے۔ فالہم بیضات الخدور ری ہناک لن نعم المراح، اور کہتے ہیں کہ چنانچہ وہاں ہمارا مقصود پردہ نشی گوری عورتوں کو قید کرنا تھا، نہ کہ وہ چوپائے جو شام کے گھر لائے جائیں، کیونکہ عورتوں کے قید کرنے میں دشمن کی زیادہ رسوائی تھی بنسبت جانوروں کے قید۔ تو کہتے ہیں فالہم، وہاں پر جو ہمارا مہام یا ہمارا مہمہ تھا، ہماری جو کوشش تھی اور مشن تھا، بیضات الخدوری، ایسی عورتیں جو کہ خدور میں، چادروں میں چھپی ہوئی تھیں، ان کو قید کرنا تھا۔ ہناک لن نعم المراح، نہ کہ وہ چوپائے، وہ اونٹنیاں یا وہ گھوڑے جو لائے گئے تھے اس جنگ میں۔ ہماری مراد یہی تھی کہ اگر ہم عورتوں کو قید کر لیں، اسیر کر لیں، تو اس میں دشمن کی زیادہ ذلت ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد وہ تھا، پردہ نشی گوری عورتوں کو قید کرنا تھا۔ آگے کہتے ہیں بئس الخلائف بعدنا اولاد یشکر واللقاح، لشکر اور قبیلہ لقاح کی اولاد ہمارے بعد ہمارے برے جانشیں ہیں کہ انہوں نے لڑائی میں حصہ نہ لیا۔ یہ بئس الخلائف یعنی بئس الخلیفہ، یہ برے خلیفہ ہیں ہمارے بعد جو ہماری قوم بچی ہے، وہ انہیں ہمارے ساتھ نہیں دیا۔ اولاد، ایسی اولاد ہیں یشکر واللقاح، کہ جنہوں نے شرکت نہیں کی۔ تو قبیلہ بنی حنیفہ کا لقب ہے لقاح، یہ جو لقاح ہے یہ قبیلہ بنی
حنیفہ کا لقب ہے کہ یہ بہت برے ہیں، یہ ہماری اولاد میں سے ہیں، ہمارے اس میں نسل میں سے ہیں، لیکن جنگ میں شرکت نہیں ہوئے تو یہ بہت برے ہیں۔ من صد عن نیرانها فأنا ابن قیس لا براح، کہتے ہیں کہ جس نے جنگ کی آگ سے منہ پھیرا، من صد، صد یصد صدود یعنی بند کرنا، صد المکان جگہ کو بند کر دیا، فالمکان مسدود، صد بمعنی اعرض، اعراض کرنا بھی آتا ہے۔ من صد عن نیرانها، جو جنگ کے آگ سے اعراض کرے گا یعنی جنگ میں نہیں کودے گا، جنگ کی آگ میں نہیں کودے گا، فانا ابن قیس لا براح، تو میں ابن قیس ہوں، الگ نہیں ہوں گا جنگ سے، یعنی میں ابن قیس ہوں، میں قیس کا بیٹا ہوں، میری عزت اسی میں ہے کہ میں جنگ سے الگ نہیں ہوں، میں جنگ کے اندر کود پڑوں گا اگرچہ بہت زیادہ آگ بھڑک رہی ہو اور بہت زیادہ جنگ گھمسان کی جنگ ہو رہی ہو۔ صبراً بنی قیس لہا، کہ بنو قیس جنگ پر صبر کرو، حتی تریحوا او تراحوا، یہاں تک کہ تم دشمنوں کو قتل کر کے آرام پہنچا دو یا تم کو راحت پہنچائی جائے، یعنی اگر دشمن تمہیں موت کی لمبی نیند سلا دے، یعنی جنگ لڑتے رہو حتیٰ کہ یا تم مر جاؤ یا دشمنوں کو مار دو، حتی تریحوا، یہاں تک کہ تمہیں راحت، ان کو راحت پہنچاؤ، او تراحوا، یا تمہیں راحت پہنچائی جائے، یا تم مرو یا وہ مرو، اس لیے جنگ پر صبر کرو اے بنی قیس۔ ان الموائل خوفها یعتاقہ الاجل المتاح، کہتے ہیں کہ بے شک جنگ کے خوف سے پناہ گاہ کے طلبگار کو اجل مقرر روک دی گئی، یعنی اگر جنگ میں کسی کی موت مقرر ہو تو اگر وہ بھاگنا بھی چاہے تو نہیں بھاگ سکے گا۔ کہتے ہیں ان الموائل، موائل کہتے ہیں پناہ گاہ یا طلبگار، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میرے لیے ایک پناہ گاہ ہے، اگر میں یہاں سے بھاگ جاؤں گا تو میں محفوظ ہو نہیں سکتا، جس کی موت یہاں لکھی ہوئی ہے اس کو موت آنی ہے جنگ کے میدان میں، تو پناہ گاہ کی طرف موائل سے آپ لے لیں ملجا، ملجا، ٹھیک ہے، ملاجی، ملجا جمعہ ملاجی، اگر کوئی ملاجی اور پناہ گاہ کی طرف بھاگتا ہے خوفہا، خوف کی وجہ سے، یعتاقہ الاجل، پھر بھی اس کا اجل یعنی گلے لگا لے گا، المتاح المقدر، جو کو اوپر سے اتاح یتیح متاح مقدر ہے۔ ہیہات حال الموت دون الفوت، کہتے ہیں اب یہاں پر کہہ رہے ہیں ہیہات بمعنی بعودا، بہت دور ہے یہ بات، حال الموت دون الفوت، اب ہم بھاگ نہیں سکتے کیونکہ ہمارے اور موت کے درمیان تلواریں آ چکی ہیں، اب ہو سکتا ہے کہ ہمیں موت آ جائے یا ہم نہیں بچ سکتے، کہہ رہے ہیں یعنی اب بھاگ کر بچ جانا ممکن نہیں کہ موت درمیان میں آ گئی کیونکہ تلوار نیام سے نکل چکی ہے۔ کہتے ہیں حال الموت، حال یحول، حائل ہونا، درمیان میں آ جانا، حال یحول، دون الفوت، اب بھاگنا نہیں ہو سکتا، وانتضی السلاح، کیونکہ تلواریں نیام سے، انتضا ینتضی بمعنی سلا یسلو، سل السیفا، تلوار کو نکال دیا باہر، سل یسل، ٹھیک ہے۔ کیف الحیات اذا خلت منا الظواہر والبطاح، وہ زندگی کیسی ہوگی جب کہ ہم سے وادیوں کی چوٹیاں اور اندرونی حصے خالی پڑے ہوں گے، یعنی جب ہماری اکثریت مر گئی ہوگی تو پھر زندہ رہنے میں کیا لطف رہے گا۔ کیف الحیات، کیسی زندگی ہے، اذا خلت، جب خالی ہو جائے، خلا یخلو، منا الظواہر اعالی الاودیہ، یعنی پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہمارے گھر تھے، اب وہ خالی ویران نظر آئیں گے، کیسا لگے گا۔ وبطون الاودیہ، اسی طرح جو نچلا یا نچلائی پہاڑ ہیں یا زمینی سطح ہے وہ خالی ہوگی تو کیسا لگے گا۔ این الاعزۃ والاسنۃ، کہاں گئے معزز لوگ، الاعزہ عزت دار لوگ، والاسنۃ کہاں گئے نیزے، اسنہ جمع سنان، سنان کہتے ہیں نیزے کو، عند ذلک والسماح، اور اصحاب سخاوت کہاں گئے، یعنی افسوس کہ سب مر گئے، اب ہمیں انتقام لینا چاہیے۔ اس شعر کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جو سیاق کلام اور پہلے شعر کے مطابق ہے وہ یہ ہے، جب ہم سے وادیاں خالی ہو جائیں گی تو اس وقت کہاں ملیں گے معزز لوگ، نیزے اور سخاوت۔ تو کہتے ہیں کہ عزیز لوگ بھی ہم میں نہیں رہے، معزز لوگ بھی نہیں رہے، نیزے بھی نہیں رہے، اب اس کے علاوہ
سخی لوگ بھی نہیں رہے تو ہمارے زندگی گزارنے کا مطلب ہی کیا ہے؟ تو آؤ لڑتے ہیں، اور اے بنی قیس صبر کرو، صبر جنگ پر، یا تو تم راحت پاؤ یا ان کو راحت پہنچا دو۔ امید ہے کہ آج کا سبق بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم۔